الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 47 پڑھی گئی۔ جب کافروں کو کہا جاتا کہ تم اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرو فقیروں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر، قال الذین کفروا تو کفار کہتے ہیں، للذین آمنوا ایمان والوں سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ کیا ہم کھلائے ایسے لوگوں کو کہ اگر اللہ ان کو کھلانا چاہے تو خدا تعالیٰ خود ان کو بہت کچھ کھلائے۔ یوں کہتے ہیں کیا ہم کھلائیں ان لوگوں کو جن کو اگر اللہ کھلانا چاہتا تو خود اللہ بہت کچھ کھلاتا ان کو۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، اے کافرو تم صاف صاف غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ جب مسلمان کافروں کو، مشرکین کو، غیر مسلموں کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی مال کو غریبوں پر، فقیروں پر، بھوکوں کو کھلانے پر خرچ کرو، محتاجوں پر خرچ کرو، تو مذاق کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ بھئی تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ رزاق اللہ ہے، تمام مخلوقات کو روزی دینے والا اللہ ہے، اگر اس نے ان حضرات کو نہیں دیا، اس نے ان فقیروں اور غریبوں کو نہیں دیا تو ہم کیوں دیں؟ سوال یہاں پر یہ ہے کہ مسلمانوں نے کافروں کو کیوں ترغیب دی اس بات کی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جبکہ ان کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اور راہ خدا میں خرچ کرنا، صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا، یہ تو ایک ثواب کا کام ہے۔ اس ثواب کے کام کی کافروں کو کیوں ترغیب دی گئی مسلمانوں کی طرف سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر کافروں کو جو ترغیب دی جا رہی ہے ضرورت مندوں کے خرچ کرنے پر، غریبوں کے، یتیموں کے خرچ کرنے پر، وہ اس وجہ سے نہیں دی جا رہی کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی ثواب ملے یا کوئی شرعی حکم ان کو بتایا جا رہا، بلکہ انسانی ہمدردی، انسانیت کے ناطے، شرافت کے اور اخلاقی لحاظ سے ان کو حکم دیا جا رہا کہ بھئی اللہ نے جب تمہارے اندر اتنا مال، تم کو اتنا مال دیا ہے تو تم ضرورت مندوں پر، بھوکوں پر، فقیروں پر، غریبوں پر خرچ کرو۔ ہم یہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور اس خرچ کے بدلے میں تم کو ثواب ملے، آخرت کے بدلے میں، آخرت میں اور تم کو نجات ملے، اس وجہ سے نہیں۔ انسانیت کے ناطے بھی اگر ان کو خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسوں کو کیوں دے جن کو اگر اللہ خود کھلانا چاہتا تو خوب کھلا دے۔ اللہ ہی نے جب ان کو بھوکا رکھنا مقدر کیا، اللہ ہی نے ان کے اوپر ضروریات اور فقر و فاقہ اور تنگی کر رکھی ہے، تو کیوں ہم پھر ان کو کھلائیں؟ اگر اللہ چاہتا کھلانا ان کو تو خوب کھلا دیتا۔ وہ یہ سمجھے کہ دوسروں کا دینا، انسانوں کا انسانوں کو پہنچانا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا اپنا دینا ہے، یعنی نامحقوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اور غریبوں کو دینے کو یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کے خلاف ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر اللہ خود کھلانا چاہے ان کو تو خود کھلائے، ہم کیوں کھلائیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ان غریبوں کو دینا
ان ضرورت مندوں کو دینا، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ان کو نہیں دے رہا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ رزاق تو اللہ ہی ہے، لیکن ایک انسان کو رزق پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے انسان کو واسطہ بنا دیتے ہیں، اگرچہ وہ اس بات پر کوئی قادر ہیں کہ سب کو بلا واسطہ رزق پہنچا دے، جیسا کہ حیوانات میں ہوتا ہے۔ حیوانات میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہر کیڑے مکوڑے کو، ہر درندے کو، پرندے کو بلا واسطہ رزق ملتا ہے، ان میں کوئی مالدار اور کوئی غریب نہیں ہوتا، سب کو رزق اللہ تعالیٰ بلا واسطہ عطا کرتے ہیں۔ تو انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں تھی یہ بات کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ براہ راست رزق دیتے، کوئی بعید نہیں تھی یہ بات، مگر انسانوں میں رزق پہنچانے کا جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، معیشت کا جو نظام ہے، وہ بعض کو بعض کے لیے واسطہ بنانے کے ذریعے ہیں۔ وہ اس وجہ سے تاکہ انسان ایک دوسرے کے انسانیت کے رشتے سے آپسی تعاون اور آپسی مدد کی روح برقرار رہے ان کے اندر۔ اگر سب کو اللہ تعالیٰ خود براہ راست روزی پہنچا دیتے تو پہنچانا ناممکن تو نہیں تھا، لیکن آپسی مدد و نصرت کی جو روح انسانوں میں پیدا کرنی تھی وہ بات نہیں پیدا ہو سکتی تھی۔ اس مصلحت کے پیش نظر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا نظام رزق اور حیوانات کا نظام رزق الگ الگ رکھا ہے۔ انسانوں کا نظام رزق باہمی تعاون و تناصر اور واسطوں کے ذریعے ہے، اور حیوانات کا نظام رزق بلا واسطہ ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ تو اب انسانوں میں روزی پہنچانے کے لیے بعض کو بعض کے لیے واسطہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو اب بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ براہ راست دیتے ہیں کہ اس کو خود مالدار رکھتے ہیں، اس کے اسباب وسائل خوب رکھتے ہیں، اور بعضوں کے پاس سے اسباب چھین لیتے ہیں، اسباب سے اس کو محروم رکھتے ہیں، اور جو صاحب سبب ہے، صاحب مالدار ہے، صاحب ذریعہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ تم حاجت مندوں کی مدد کرو، اس کو براہ راست نہیں پہنچے گا بلکہ تمہارے ذریعے سے پہنچے گا۔ یہ نظام ہے تاکہ ہر ایک کو دوسرے کی حاجت کا پتہ ہو، اور ہر ایک کو دوسرے کی حاجت لگی ہوئی ہو، مالدار کو غریب کی حاجت لگی ہوئی ہو، اور غریب کو مالدار کے پیسے کی حاجت لگی ہوئی ہو، غریب کو مالدار کے پیسے کی ضرورت ہو، اور مالدار کو غریب کی محنت کی ضرورت ہو، ان میں سے کوئی کسی سے بے نیاز نہ ہو۔ اگر انسانوں میں براہ راست رزق کا نظام ہوتا تو ایسی صورت میں کائنات کے بہت سارے نظام تعطل کا شکار ہو جاتے، کائنات میں بہت سارے نظام تعطل کا شکار ہو جاتے، اس لیے کہ ہر جنا پیسے والا ہوتا تو کون کس کے کام آتا، کون کس کی خدمت کرتا۔ مالدار کو ضرورت ہے اپنے کام کرانے کی، تو اب اس کو ضرورت پڑی غریب کی محنت کی، اور غریب کو ضرورت ہے مالدار کے پیسے کی۔ اسی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا۔ اگر سب ایک جیسے مال والے ہو جائیں تو پھر کائنات کا بہت سارا نظام ٹھپ ہو جائے گا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے انسانوں کے درمیان معیشت کو تقسیم کر رکھا ہے، کسی کو اونچا، کسی کو نیچا، کسی کو اعلیٰ، کسی کو ادنا، کسی کو خوب، کسی کو ادنا، کسی کو متوسط دے رکھا ہے، تاکہ آپسی ربط باقی رہے اور نظام کائنات چلتا رہے۔ مثال کے طور پر ہر شخص مالدار ہو جائے تو کھیتی کون کرے، زراعت کون کرے؟ تو پھر ایسی صورت میں ہر شخص یہ کہے کہ بھائی میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس پیسہ ہے، تو پھر ہل کون چلائے، بیج کون ڈالے، چاول کی پیداوار کیسا ہو، جوار کی پیداوار کیسا ہو، غلے اور اناجوں اور پھلوں اور پھولوں کی پیداوار کیسے ہو۔ سب یہ سمجھے کہ میرے پاس تو اتنی گنجائش ہے کہ میں بازار سے خرید کر کھا سکتا ہوں۔ سوال یہ کہ بازار میں تو خریدا اسی وقت جائیں گا جب کہ وہ چیز بازار میں آئے، اور بازار میں اسی وقت وہ چیز آئے گی جب کہ وہ اس کی زراعت ہو، اس کی کھیتی باڑی ہو، اور کھیتی باڑی کوئی کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ وہ مجھے نہیں چاہیے، اس لیے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں خرید کر کھاؤں گا، تو کون کرے گا؟ اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں مصلحتوں میں سے کہ کسی کو دے رکھا ہے، کسی کو نہیں دے رکھا ہے، تاکہ وہ کام میں لگا رہے، اور جن حضرات کو دے رکھا ہے ان کو یہ کہا رکھا ہے کہ تم جن کو ہم نے نہیں دیا ہے تم نے انہیں دینا ہے۔
یہ ہے سر. اب یہاں پر آیت دوبارہ سمجھیے. جب مسلمان کافروں سے کہتے ہیں انسانیت کے ناطے اور شرافت کے ناطے، اخلاقیت کے ناطے، اخلاقی اعتبار سے کہتے ہیں کہ تم کو دیے ہوئے اللہ نے جو تم کو مال دیا ہے اس میں سے تم غریبوں پر خرچ کرو، فقراء پر خرچ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم کھلائیں ایسے لوگوں کو جن کو اگر اللہ چاہتا کھلانا تو خود اللہ تعالیٰ کھلا دیتا. اللہ کا نہ کھلانا، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو نہیں کھلانا چاہتا، اس لیے ہم نہیں دینا چاہ رہے. دوسری بات یہ کہ وہ رزاق ہے، ہم رزاق نہیں ہیں. اللہ رزاق ہے، ہم رزاق نہیں ہیں. ہم تمہارے قول کے مطابق، تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ رزاق ہے تو وہ دے، ہم کیوں دے؟ تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رزاق ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بلا واسطہ دے، براہ راست دے. حالانکہ انسانوں میں رزق رسانی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ کہ کسی کے ہاتھ سے کسی کی روزی، کسی کے ہاتھ سے کسی کی روزی، کسی کے واسطے سے کسی کی روزی مقدر فرمائی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. کفار و مشرکین کو جب بھی عذاب کی دھمکی دی جاتی تو اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس عذاب کی تم بار بار دھمکی دے رہے ہیں کہ آخر وہ کب آئے گا، آخر وہ کب آئے گا. بارہا یہی کہہ رہے ہو کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آئے گا، ایمان نہیں لائے گے تو عذاب آئے گا. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو وعدہ کر کے بتاؤ، وعدہ کر کے بتاؤ. یا جس قیامت کی تم بات کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو یہ آخر کب ہوگا جس کی تم بارہا بات کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ یعنی قیامت کا وعدہ، یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر ایسی صورت میں کر کے بتلاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں، یہ جو لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں یہ عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، ان کے انداز سوال سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ واقعتاً انتظار ہی میں ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے انتظار کرنے کے بعد ان کو کوئی بڑا وقت نہیں لگے گا ہلاکت کے لیے، بربادی کے لیے. وہ ان کی ہلاکت و بربادی کے لیے صرف ایک چیخ کافی ہے. ان کی ہلاکت و بربادی کے لیے صرف ایک چیخ کافی ہے. اور ان کا جو انکار کا رویہ اور انداز ہے، اعراض کا جو انداز اور رویہ ہے، اس سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے ان کے انداز سے کہ وہ تو صرف اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ایک آواز، ایک زلزلہ، ایک طوفان ان کو آئے اور بس ہلاک کر دے. یعنی ایسے منتظر معلوم ہو رہے ہیں عذاب کے، جیسا کہ ایک مسافر اپنے سفر کے دوران بس کے انتظار میں یا ٹرین کے انتظار میں بیٹھا ہو تو کس درجے وہ اس کے لیے منتظر ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے. عذاب کے سلسلے میں ایسے وہ منتظر و بے چین معلوم ہو رہے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے انتظار کو ان کو زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور جب وقت آئے گا تو پھر ان کی ہلاکت کے لیے بھی کوئی بڑا وقت نہیں لگے گا، صرف ایک چیخ کافی ہوگی اور ہلاکت و بربادی کے لیے. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم یہ لوگ تو بس ایک سخت آواز کے منتظر ہیں، تأخذهم جو ان کو پکڑ لے گی، اس حال میں کہ وہ لڑ رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے. یعنی کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ عام معمول کے مطابق اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہوں گے، اپنے آپسی بات چیت میں لگے ہوں گے، خرید و فروخت کے معاملات میں لگے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی سے معاملہ کر رہا، کوئی کسی سے معاملہ کر رہا، لیکن انہی معاملات کے دوران اسی اپنے معمول کے مطابق وہ جی رہے ہوں گے.
آنن فانن وہ چیخ آئے گی اور ان کو اللہ کو برباد کرے گی۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، اور جب وہ چیخ آئے گی تو پھر نہ ان کو وصیت کرنے کی فرصت ملے گی اور نہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے۔ جو جس حال میں ہوگا وہی مر جائے گا، جو جس حال میں ہوگا وہی مر جائے گا۔ مفسرین نے کہا کہ یہاں پر جس چیخ کی بات کی جا رہی ہے وہ نفخہ اولا مراد ہے، پہلی سور مراد ہے، یعنی قیامت کے منتظر ہیں یہ، اور اگر قیامت کے منتظر ہے تو قیامت کے قیام کے لیے بس ایک چیخ ہے۔ سور میں جب پھونکا جائے گا تو اسی کی وجہ سے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، اور ایک ہی چیخ میں سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم، اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ اپنے بعد والے معاملات کے لیے کسی کی وصیت، کسی کام کی وصیت کرنے کی ان کو مہلت نہیں ملے گی، اور جو لوگ گھروں سے باہر ہوں گے وہ اپنے گھروں میں واپس آنے کی مہلت نہیں رکھیں گے، اسی جگہ مرے کے مرے رہ جائیں گے۔ جیسا کہ حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے کہ دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت میں مصروف ہوں گے، بیچنے والا کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا، بتا رہا ہوگا اس کو، اچانک قیامت آ جائے گی اس حال میں کہ وہ کپڑا طے نہیں کر پائے گا، پھر بس چند سیکنڈوں میں یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، پوری کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اور اسی حدیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آدمی حوض کو مٹی سے لیپ رہا ہوگا، درست کر رہا ہوگا، اس کی مرمت کر رہا ہوگا، اور جب آئے گی تو اس کو اتنا بھی موقع نہ ملے گا کہ وہ اپنے ہاتھ صاف کر لے، بس فوراً مر جائے گا، اسی حال میں مر جائے گا۔ یہ جو بات ہے نا، وہم یخصمون ملک جو لفظ ہے، لوگ اپنے معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ ابھی تک جو بات آئی تھی وہ نفخہ اولا کی بات تھی، پہلے سور کی بات تھی، اب یہاں سے دوسرے سور کی بات کہی جا رہی کہ جب پہلے سور کے ذریعے تباہی ہو جائے گی تو پھر اب حشر قائم کرنا ہے، میدان محشر قائم کرنا ہے، اس کے لیے دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے نکل کر جلدی جلدی چلنے لگیں گے اپنے رب کی طرف۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، اچانک وہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور جب وہاں کا منظر دیکھیں گے اور لوگوں کا اٹھنا دیکھیں گے، لوگوں کا ملنا دیکھیں گے، لوگوں کا اکٹھا ہونا دیکھیں گے، تو پھر اپنی زبانوں سے کہیں گے هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، یہی ہے وہ وقت جس کے بارے میں رحمان نے وعدہ کیا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ جب تصدیق کریں گے وہاں کا منظر، وہاں کی حول و ہیبت دیکھ کر کہیں گے کہ یہی ہے وہ وقت جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور پیغمبروں نے سچ کہہ کر گیا تھا۔ قبروں سے اٹھنے کے کیفیت کو قرآن مجید میں مختلف انداز میں بیان کیا گیا۔ یہاں پر آیا ہے ینسلون کا لفظ، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ ینسلون کے معنی آتے ہیں تیزی کے ساتھ چلنے کے، اور دوسری آیت میں ہے یخرجون من الاجداث سراعا، یہ لوگ اپنی قبروں سے جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے۔ اور ایک اور آیت میں آیا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ مختلف کیفیات ہے اصل، یہ آیات میں تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ قبر سے نکلنے کے بعد حشر کی طرف
چلنے کی، ٹھہرے رہنے کی، اٹھنے کی، یہ 3 کیفیات اصل اس میں اندر بیان کی گئی۔ مرحلے ہے یہ، آیات میں تعارض نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہنا کہ سورہ یاسین میں اس طرح بولا گیا جبکہ دوسری آیات میں یخرجون من الاجداث سرعان بولا گیا، اور تیسری آیت میں یہ بولا گیا کہ کھڑے رہیں گے۔ اب یہاں پہ کھڑے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ میں بولا گیا کہ کھڑے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، قبروں سے نکل کر کھڑے ہوئے ہوئے دیکھتے رہیں گے۔ اور سورہ یاسین کی آیت میں آ رہا کہ دوڑیں گے، بھاگیں گے۔ تو مراحل ہے یہ، آیات میں تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ کہیں اولی حالت بیان کی گئی، کہیں انتہائی حالت بیان کی گئی، کہیں بیچ کی حالت بیان کی گئی، لہٰذا یہ آیات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس میں تطبیق اور جوڑ یہ ہے کہ پہلے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ہوگا کہ جب قبروں سے نکلیں گے تو حیرت سے کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہوں گے پہلے، اور جب دیکھیں گے تو پھر یخرجون من الاجداث سرعان، بعد میں تیزی سے پھر محشر کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے، اور بعضے خوشی بخوشی دوڑیں گے اور بعضے ہیبت میں دوڑیں گے، پریشانی میں دوڑیں گے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کرنا کیا ہے، ان کی کیفیت کا بھی بیان ہے۔ اور بعضے چلنا نہیں چاہیں گے تو فرشتے ان کو دوڑائیں گے، جبری طور پر زبردستی ان کو دوڑائیں گے، جیسا کہ دوسری آیات میں ذکر کیا گیا کہ فرشتے اکٹھا کریں گے، محشر کے لیے فرشتے اکٹھا کریں گے اور پکار پکار کے کہیں گے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ اور جب یہ قصہ ہوگا تو پھر زبانوں پر کیا جملہ ہوگا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون۔ یہ جو دوسری مرتبہ قبروں سے اٹھنا ہے یہ بھی بس ایک چیخ ہوگی، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ دوسری مرتبہ کی جو سور ہے یہ بھی ایک زوردار آواز ہوگی، فاذا هم جميع لدینا محضرون، جس میں ایک سب کے سب جمع ہو کر رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اس دن کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم کو تو صرف اسی کام کا انعام یا بدلہ اور ثواب اور سزا دی جائے گی جو کچھ کہ تم کر آئے ہو۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، بے شک جنتی لوگ آج مشغلوں میں ہوں گے اور باتیں کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، خوش دلی سے، دل لگی کی باتیں کرنے کو کہتے ہیں فاکہون، کہ جنتی لوگ اپنی تفریحات میں مشغول ہوں گے، فی شغل، کہ جنتی لوگ شغل میں ہوں گے۔ یہاں پر اس خیال کو دفع کرنے کے لیے بڑھایا گیا کہ جب جنت میں نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی فرض ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ کمانا ہے، نہ دمانا ہے، نہ کوئی ذمہ داری ہے، تو بیکاری میں تو آدمی بور ہو جاتا ہے، اور بیکاری میں آدمی کا کبھی کبھی جی گھبرا جاتا ہے، کبھی آدمی اکیلے پن کی وجہ سے یا بیکاری کی وجہ سے طبیعت میں اکتاہٹ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بیزارگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کا جواب دیا یہاں پہ کہ کام تو کچھ نہیں رہے گا، ذمہ داریوں کے اعتبار سے کام نہیں رہے گا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بیکاری کی وجہ سے، غیر ذمہ داری کی وجہ سے ایسا نہ ہوگا کہ آدمی اکتاہٹ کا شکار ہوگا، بور مار رہا ہوگا، اس کو بور نہیں مار رہا ہوگا بلکہ شغل، کچھ نہ کچھ مشغلے رہیں گے ہوگا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل، جنتی لوگ کچھ نہ کچھ مشغلوں میں ہوں گے، اور پھر فاکہون، دل لگی کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں کے نیچے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال، سایوں میں، علی الارائک کی تختوں پر، متکئون بیٹھے ہوئے ہوں گے، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں میوے ہوں گے، ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کا کہ وہ سوال کریں گے، جو کچھ کہ وہ مانگیں۔ یہاں پر جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا اور جنتیوں کے احوال بیان کیے گئے۔
چونکہ خوشی کے لیے، تفریح کے لیے، دل لگی کے لیے بات چیت بھی چاہیے، اسی لیے اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ بات چیت بھی ہوں گی، اور فرحت کے لیے، سرور و انبساط کے لیے آدمی کو عورت، عورت کو آدمی چاہیے، اسی لیے ہم وازواجہم، وہ بھی ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ہوں گی، جس سے ان کی فرحت و انبساط دوبالا ہوگی، ان کی فرحت و انبساط دوبالا ہوگی۔ دوسرا یہ کہ سب مل گئے لیکن کوئی بیٹھک کی کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، آدمی باہر نکلے تفریح کے لیے لیکن اس کو کوئی اچھی جگہ نہیں مل رہی بیٹھنے کی، کوئی سایہ دار جگہ نہیں مل رہی، تو ملنے کے باوجود ہم مزاج ہم خیال لوگ مل گئے، بات کرنا چاہ رہے ہیں، دل لگی کرنا چاہ رہے ہیں، دل لگی کرنے کے لیے کوئی اچھی جگہ نہیں مل رہی، تو وہ بھی مزے کو کرکرا کر دیتی، اسی لیے بولا گیا فی ظلال، سایہ ہوں گے، جب خالی سایہ ہو گیا نیچے بیٹھنا ایسا نہیں، اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ علی الارائک متکئون، مسیریاں ہوں گی، تخت ہوں گے۔ پھر اس کے بعد بولا گیا وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ یہاں پر یسألون نے بولا گیا، وَلَهُم مَا يَسألون نے بولے اللہ میاں کہ ان کے لیے وہ ملے گا جس کا وہ سوال کریں گے، جس کا وہ سوال کریں گے، بلکہ یہ بولا گیا کہ وہ چیز ملے گی ان کو جس کو وہ بلا لیں گے، جس کو وہ چاہ لیں گے، اسی لیے بعض جگہوں پر یشتہون کا لفظ آئیں گے، جس کا وہ چاہیں گے، اس لیے کہ سوال میں ایک قسم کی محنت و مشقت ہے جس سے جنت پاک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر سوال کرنے کی بھی ضرورت، سوال کرنے کی محنت و مشقت بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی لیے وَلَهُم مَا يَسْأَلُونَ نے بولے کہ ان کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کریں گے، جس کو وہ پوچھیں گے، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہاں پر۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہوگی، ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی، سلام ہوگا قولا من رب الرحیم۔ پھر اس کے بعد یہ بولا گیا کہ یہ سلام کہلوایا جائے گا، یہ سلام کہلوایا جائے گا رب رحیم کی طرف سے، یعنی حق تعالی خود جنتیوں سے مخاطب ہوں گے اور فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ان کو سلام کریں گے، جنتی لوگوں سے اللہ تعالیٰ خود سوال کریں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، اسی کا بیان ہے پہ سلام قولا من رب الرحیم۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ سلام دراصل تکریم اور اعزاز کے لیے ہوتا ہے، ہر طرف سے تکریم اور تعظیم ہی ہوگی، ہر طرف سے سلام ہوگا، عزت ہی عزت ہوگی۔ اور پھر یہ بھی بات کہی گئی کہ خدمت گزار بچے اور دوست و احباب اور رشتہ دار اور فرشتے اور حوریں، یہ سب کے سب وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو سلام کہتے رہیں گے، سلام سلام، ادھر سے سلام، ادھر سے سلام، ادھر سے سلام، خوشی ہی خوشی کا سما ہوگا، یہ عزت و تکریم کا معاملہ ہوگا اور سلام ہی سلام۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، میدان محشر میں جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب گڑ مڑ ہوں گے، لیکن کل قیامت حساب و کتاب کے بعد یہ اختلاط ختم ہو جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے مجرموں، تم آج الگ ہو جاؤ، ممتاز ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، جنتیوں کے بیچ میں سے نکل جاؤ۔ دنیا میں تو سب رلے ملے رہے، خلط ملط ہوتے رہے، لیکن کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آج ہم حصی اعتبار سے بھی فرق کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آج سے دونوں جماعتیں علیحدہ علیحدہ ہوں گی، ہر گروہ اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ کر دیے جائیں گے۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں تم آج الگ ہو جاؤ۔ کیوں؟
اس لیے کہ تم کو جہنم میں بھیجنا ہے اور ان کو جنت میں بھیجنا ہے۔ اب یہاں پر بھی بات سمجھنے کی کہ ایک جگہ آیا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ انسان اور نفوس جوڑ جوڑ دیے جائیں گے، اور یہاں پر کہا جا رہا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ الگ الگ کر دیا جائے گا۔ وہاں پر کہا جا رہا کہ جوڑ دیا جائے گا، اور یہاں پہ کہا جا رہا الگ کر دیا جائے گا۔ تعارض نہیں ہے، دونوں میں تعارض نہیں ہے۔ جوڑ دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو جس گروپ کا ہے اس کو اس گروپ سے جوڑ دیا جائے گا، جہنمی کو جہنمی سے جوڑ دیے جائیں گے، جنتیوں کو جنتیوں سے جوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ میں ہے یہ بات، جبکہ نفوس کو جوڑ جوڑ کر جوڑ دیے جائیں گے۔ اور وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس کے بعد والی حالت کا بیان ہے کہ جب جوڑ جوڑ کر سب کو الگ الگ کر دیا گیا، کفار الگ کر، کفار میں سے ایک کافر کو دوسرے کافر سے، دوسرے کافر کو تیسرے کافر سے جوڑ جوڑ کے الگ، اور پھر مومنین میں سے ایک مومن کو دوسری مومن سے، دوسرے مومن کو تیسری مومن سے جوڑ دیا گیا، تو پھر دو گروپ ہو گئے۔ جب دو گروپ ہو گئے ہوں تو پھر ایسی صورت میں اب علائحدگی کی کر دی گئی اور کہا گیا کہ تم ادھر ہو جاؤ، تم ادھر ہو جاؤ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم علیحدہ ہو جاؤ۔ بس آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں اگلی آیات کی تشریح پیش کی جائے گی۔